بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو فیض ٹی وی چینل پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا محور یا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں۔ آج اس کو مختصر سے وقت میں ہم سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، محبت کا لفظ قرآن کریم میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی تعریف کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں اہل عرفان کو، اہل علم کو، تو انہوں نے مختلف انداز میں اس کی تعریفیں فرمائی ہیں اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، محبت کو قیل و قال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، یعنی گفتگو سے، باتوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا، چونکہ محبت انسان کے ایک حال کی کیفیت کا نام ہے۔ جب وہ حال طاری ہوتا ہے تو پھر محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی ہے کہ جس کا تعین کیا جا سکے۔ محبت کے بارے میں جو پہلا معنی بیان کیا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے میں چند اس کے جو معانی ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر بندے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ محبت کا پہلا جو معنی بیان کیا گیا وہ کیا گیا الحب۔ بھی الحب کہتے ہیں اس مٹکے کو جو پانی سے فل بھرا ہوا ہو، گھڑا، مٹکا جو پانی سے فل بھرا ہوتا ہے اس کو الحب کہا جاتا ہے۔ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آگے ہمیں محبت کے بارے میں سمجھنے میں اور آسانی رہے گی اور کسی کو سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ گھڑے سے اس کو اس لیے تشبیہ دی گئی، بھرے ہوئے گھڑے سے، کہ جب گھڑا بھرا ہوا ہو تو اس کے اندر اور پانی اگر ڈالیں، اوپر سے گلاس بھر کر یا کسی بھی برتن میں بھر کر اور ڈالیں، تو وہ گھڑا اس پانی کو اندر نہیں آنے دیتا بلکہ اس کو باہر ہی نکال دیتا ہے، باہر گرا دیتا ہے۔ اس محبت کی تعریف کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ تعریف کی گئی؟ یہ سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھرے ہوئے گھڑے کو، پانی سے بھرے ہوئے گھڑے کو الحب اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے اندر اور پانی کو نہیں آنے دیتا، اگر آتا ہے تو اسے باہر نکال دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی جس سے محبت ہو جائے تو پھر دل میں صرف وہی ہونا چاہیے، پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے، پھر اسی کا خیال ہونا چاہیے، پھر اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، پھر دل میں کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی ہے سوائے محبوب کے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو گھڑے سے تشبیہ دی گئی، الحب گھڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ محبت کا لفظ نکلا، چونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے سوا کسی اور کا دل میں خیال تک بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور دوسرا معنی جو محبت کا بیان کیا گیا ہے بڑے آسان لفظوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا معنی محبت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ الحبۃ، یعنی ہر جو پھلدار درخت ہے، میٹھا درخت ہے، جو بھی درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، جو ان کا بیج ہوتا ہے اسے حبۃ کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب حبۃ کہتے ہیں یعنی اس بیج کو جس سے وہ پودا ہوا ہے، جس سے وہ درخت ہوا ہے، جس سے وہ پھول اگا ہے، جس سے وہ درخت پر پھل لگے ہیں، جو بھی لگے ہیں، پتے ہیں، پھر وہ چھاؤں دیتا ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تو وہ اس کی اصل جو ہے وہ حبۃ، وہ بیج ہے۔ اس حبۃ سے محبت کا لفظ نکلا ہے، یعنی درخت جتنا بھی بڑا ہو جائے، تناور ہو جائے، سایہ دار ہو جائے، اس کی ٹہنیاں، شاخیں نکل آئیں، پھول نکل آئیں، پھل نکل آئیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اس درخت کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس کی جو اصل ہے وہ اس کا وہ بیج ہے جسے حبۃ کہا گیا۔ اس سے یہ محبت نکلی، تو اب
اس سے محبت کیوں مراد لیا گیا اور کیوں سمجھایا گیا کہ کس لیے محبت کی جو ہے نا حبت ان سے ہے، اس بیج سے کیوں تشبیہ دی گئی، پھل پھول خوشبودار جو پودے ان سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت جس سے ہو جائے پھر انسان کو خیال میں رکھنا چاہیے جو میرا محبوب ہے میرا سب کچھ وہی ہے، میرا اصل وہی ہے، میرا سب کچھ وہی ہے، مجھے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے، مجھے عزتیں ملیں، مجھے جو مقام ملے، مجھے جو مرتبہ ملے، جو کچھ بھی ملے مجھے وہ اسی کی طرف سے ہی ملا ہے، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب یہ ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگلا جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ اللہ کی محبت پر ہے، تاکہ پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ تو محبت کہتے ہیں بیج کو، محبت کہتے ہیں اصل کو، محبت کہتے ہیں جڑ کو۔ تو گویا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جب تک محبت نہ ہو تو پھر انسان کچھ بھی نہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کوئی بھی انسان ایک تو محبت سے خالی نہیں ہے، اور پھر کائنات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی چیز محبت کے بغیر وجود میں نہیں آئی ہے، نہ ہی محبت سے وہ خالی ہے۔ دو مفہوم یہ ہو گئے۔ تیسرا مفہوم جو ہے محبت کا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ صوفیاء کرام نے بھی بیان کیا، کچھ مفسرین کرام نے بھی بیان کیا۔ اہل محبت کی صحبت میں یہ فقیر بھی بیٹھتا ہے، ان سے بھی، اور پھر کتب میں بھی میں نے پڑھا، تو وہ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ جو تیسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے الحب، اس معنی میں لیا گیا ہے اس سے کہ جسے استقامت کہا جاتا ہے، ڈٹ جانا، مستقیم ہونا، استقامت اختیار کرنا۔ تو یہ اس سے الحب جو ہے نا نکلا ہے، لفظ محبت نکلا ہے۔ تو گویا جس سے محبت ہو تو پھر بندہ اس محبوب سے تعلق پر ڈٹ جائے، پھر ادھر ادھر نہ ہٹے، پھر اس کے قدم نہ ڈگمگائیں۔ اس لیے یا آپ اگر قرآن کریم کو یہاں ایک آیت کا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اللہ ہی ہماری اصل ہے، تو پھر ثم استقاموا، فرمایا شرط یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ جب ڈٹ جاتے ہیں تو فرمایا پھر انہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ سکون آتا ہے اس شخص کو جس نے محبوب سے محبت کا دعویٰ کیا اور اس تعلق پر ڈٹ گیا۔ اور اسی کو اگر دیکھیں تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لے آئیں جب انہیں کانٹوں بھری چھڑیاں ماری جاتی تھیں اور ان کے جسم میں کانٹے چبھتے اور انہیں زور سے وہ مارتے، تو بلال کی زبان سے پھر بھی نکلتا تھا احد احد احد، یعنی محبوب حقیقی کا نام نکلتا، پھر وہ مارتے، پھر وہ اسی طرح کہتے تھے۔ یہ وہ محبت ہے کہ ڈٹ جانا، جس اپنے محبوب سے جب تعلق قائم کر لیا ہے اس کے اوپر ڈٹ جائے بندہ۔ اب یہ ہے تیسرا۔ اسی طرح پھر ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات موجود۔ یہ تیسرا مفہوم تھا۔ اور چوتھا مفہوم جو ہے وہ محبت کا بڑا دلچسپ ہے وہ بھی۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ چوتھا مفہوم محبت کا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کر لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، مستقیم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے دیا گیا وہ یہ، جیسے اونٹ اگر بیمار ہو جائے تو پھر ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کہا جاتا ہے حب البعیر، یعنی کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اٹھ نہیں پا رہا، اٹھ نہیں سک رہا، لیکن اس سے بھی لیا گیا محبت کو۔ اب محبت کو جب اس سے لیا گیا ہے تو آپ دیکھیں جب اونٹ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی مستی میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ 40 دن تک وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، مگر کھانا پینا چھوڑنے کے باوجود اس کے اوپر ڈبل بوجھ بھی رکھ دیا جائے تو وہ اٹھا لیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کے اندر ایک مست ہوتا ہے، اور جو اس کے دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو انسانی تعریفات ہیں نا، اور جب اللہ سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کا مقام اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اس سے بھی بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم یہاں دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام، جب انہوں نے اللہ رب العزت سے محبت کی، جس رب کا فرمان یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اللہ سے محبت کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔